اللہ تو بڑا کریم ہے، راضی ہو جاتا ہے، اصل تو بندے کا راضی ہونا ہے، جو راضی ہوتا ہی نہیں، ایک چیز دے دو تو ایک اور مانگتا ہے، ایک ڈیمانڈ پوری کرو تو ایک اور ڈیمانڈ کر دیتا ہے۔ یہ بندہ اگر اس مقام پہ پہنچ جائے کہ یہ راضی ہو جائے اپنے رب سے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے سکون بھی دیتا ہے، اطمینان بھی دیتا ہے، یقین کامل کی دولت بھی ملتی ہے، استقامت بھی ملتی ہے، فقیری میں بادشاہی بھی ہوتی ہے، پھر سادگی میں حسن بھی ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں کہ جو بھی چیز اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں آ رہی ہے تو غور کرنا کیا کچھ آ رہا ہے۔ تو دیکھ تیرے برے دوست آ رہے ہیں، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس تو جا کے بیٹھتا ہے تو اس کی باتیں، اس کی صحبت تجھے اس راستے سے روکتی ہے۔ ان چیزوں کا گلا وقت پہ گھونٹ دے اور جلدی سے ان کا انکار کر دے اور اپنے رب پہ ایمان لے آ، پھر تجھے وہ والی رسی ملے گی جو بڑی مضبوط ہے، اور تو رب کریم کی رحمت کی طرف تیرا سفر آسان ہو جائے گا۔ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو کہ جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، بعض اوقات تم بات کرتے ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ جتنی مرضی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، ہر کمرے میں اے سی ہو، بڑا شاندار باتھ روم ہو، ساری سہولتیں ہوں، اگر گھر والے گھر میں کچھ نماز نہیں پڑھتے، خواتین نہیں پڑھتی، مرد کچھ نفل نہیں پڑھتے، وہ قبرستان ہے۔ اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تہجد کا وضو کرتا ہے، وہ مردوں کا گھر نہیں، وہ تو زندوں کا گھر ہے۔